صفین فرات کے قریب برقہ اور بالس کے درمیان موجود ہے۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی کے شام پر مقرر کیے ہوئے گورنر حضرت سہل ابن حنیف نے کوفہ آ کر حضرت علی کو خبر دی کہ امیر معاویہ نے اعلان بغاوت کر دیا ہے اور حضرت عثمان کی کٹی ہوئی انگلیاں اور خون آلودہ کرتا لوگوں کو دکھا کر اپنا ساتھی بنا رہا ہے، اور یہ حالت ہو چکی ہے کہ لوگوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیے بغیر نہ نرم بستر پر سوئیں گے نہ ٹھنڈا پانی پئیں گے۔ عمرو بن عاص وہاں پہنچ چکا ہے اور امیر معاویہ کو مدد کر رہا ہے۔ حضرت علی نے امیر معاویہ کو ایک خط مدینہ سے ایک کوفہ سے لکھ کر دعوت بیعت دی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ امیر معاویہ لگ بھگ 1,20,000 کی فوج لے کر مقام صفین پر جا پہنچا۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام بھی 90,000 کا لشکر لے کر ماہ شوال 36 ہجری میں مقام رقہ میں جا پہنچے۔ راستے میں حضرت علی کا لشکر سخت پیاسا ہو گیا تو ایک راہب کے اشارے سے حضرت علی نے زمین پر ایک ایسا چشمہ برآمد کیا جو نبی اور علی کے سوا کسی کے بس کا نہ تھا۔ عاصم کوفی اور روزہ الصفا۔ حضرت علی نے اپنے لشکر کو 7 حصوں میں تقسیم کیا اور امیر معاویہ نے بھی اپنے لشکر کو 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کے لشکر نے مقام فرات پار کیا تو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کے لشکر نے گھاٹ پر قبضہ کر رکھا ہے اور علی کے لشکر کو پانی نہیں دینا چاہتے۔ حضرت علی نے کئی پیغام بھیجے اور پانی کی بندش کو توڑنے کے لیے کہا، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ بالآخر حضرت علی کی فوج نے زبردست حملہ کر کے پانی کے گھاٹ کو باغی گروہ سے چھین لیا۔ گھاٹ پر قبضہ کرنے والوں میں حضرت امام حسین اور حضرت عباس علمدار بن علی نے کمال بہادری کا ثبوت دیا۔ حضرت علی نے گھاٹ پر قبضہ کرنے کے بعد اعلان عام کروایا کہ پانی کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ حضرت علی بار بار معاویہ کو دعوت صلح دیتے رہے لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار ذوالحج کے مہینے میں جنگ شروع ہوئی اور انفرادی طور پر پورے مہینے ہوتی رہی۔ محرم 36 ہجری میں جنگ بند رہی اور پہلی سفر سے گھمادان جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی کو اپنی مرضی کے خلاف تلوار کھینچنی پڑی۔ 4 مہینے تک چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہی جس میں امیر معاویہ کے 45,000 مارے گئے اور حضرت علی کے اس سے آدھے۔ حضرت علی نے جب عمرو بن عاص اور بشر ابن ارطاح پر حملہ کیا تو یہ لوگ زمین پر لیٹ کر برہنہ ہو گئے۔ حضرت علی نے منہ پھیر لیا، اسی لمحے یہ اٹھ کر بھاگ نکلے۔ امیر معاویہ نے اس پر تانا زنی کرتے ہوئے کہا، تم نے اپنی شرمگاہ کے صدقے میں جان بچا لی۔ پہلی تاریخ سے 7 دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ لوگوں نے معاویہ کو مشورہ دیا کہ آپ خود حضرت علی کے مقابلے پر لڑیں، مگر معاویہ نہ مانا۔ ایک دن جنگ کے دوران حضرت علی نے معاویہ سے فرمایا، اے جگر چبانے والے کے بیٹے، کیوں مسلمانوں کو کٹوا رہا ہے؟ تو خود سامنے آ جا اور ہم دونوں آپس میں جنگ کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بہت سی تواریخ میں ہے کہ اس جنگ میں 90 لڑائیاں لڑی گئیں، مگر معاویہ کے 90,000 اور حضرت علی کے 23,000 سپاہی مارے گئے، اور 13 صفر 37 ہجری کو معاویہ کی چال بازیوں اور عوام کی بغاوت کے باعث جنگ بند ہو گئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جنگ صفین کے دوران 90 سال کی ہو چکی تھی۔ آپ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کے متعلق رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور تو اس وقت حق پر ہوگا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7322۔ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین، حضرت عمار ہر وقت حضرت علی کے ساتھ رہے۔ جنگ صفین میں بھی حضرت عمار نے 18 شامیوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد آپ کو لشکر معاویہ نے شہید کر دیا۔ حضرت علی نے آپ کی شہادت کو بے حد محسوس کیا۔ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کے بعد حضرت علی نے 12,000 سپاہیوں کو لے کر ایک پرغضب حملہ کیا اور دشمنوں کی صفیں توڑ دی۔ حضرت مالک اشتر نے بھی حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کے بعد زبردست اور بے شمار حملے کیے۔ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کے بعد حضرت علی اتنے غمگین تھے کہ دوسرے دن پھر آپ نے زبردست حملے کیے۔
اتنے حملے ہوئے کہ معاویہ کے لشکر کی طرف سے الغیاث الغیاث کی آوازیں بلند ہو گئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور دوپہر تک جنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت مالک اشتر دشمنوں کے خیمے تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ معاویہ ضد میں آ جاتا۔ ناگاہ عمرو بن عاص نے 500 قرآن شریف نیزے پر بلند کر دیے اور آواز دی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے۔ مجبوراً حضرت مالک اشتر کو بڑھتے ہوئے قدم اور چلتی ہوئی تلوار روکنی پڑی۔ نیزوں پر قرآن دیکھ کر حضرت علی کا لشکر دھوکا کھا گیا۔ آخرکار حضرت علی کو جنگ ملتوی کرنی پڑی۔ بالآخر پبلک نے امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص اور حضرت علی کی طرف سے آپ کی مرضی کے خلاف ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر کر کے رمضان کے مہینے میں بمقام عذرا فیصلہ سنانے کو طے کیا۔ الغرض ماہ رمضان میں بمقام عذرا 400 افراد سمیت عمرو بن عاص اور موسیٰ اشعری جمع ہوئے اور اپنا وہ باہمی فیصلہ جس کی روح سے دونوں کو خلافت سے معزول کرنا تھا سنانے کا انتظام کیا۔ جب ممبر پر جا کر اعلان کرنے کا موقع آیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عمرو بن عاص کو کہا کہ آپ جا کر پہلے بیان دیں۔ عمرو بن عاص نے جواب دیا، آپ بزرگ ہیں، پہلے آپ جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ممبر پر گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں حضرت علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ عمرو بن عاص، جس سے فیصلے کے مطابق ابو موسیٰ کو یہ توقع تھی کہ وہ بھی امیر معاویہ کے عزل یعنی خلافت سے الگ رہنے کا اعلان کر دے گا، لیکن اس مکار نے عمرو بن عاص نے اس کے برعکس یہ کہا کہ میں ابو موسیٰ کی تائید کرتا ہوں اور علی کو حکومت سے ہٹا کر معاویہ کو خلیفہ بناتا ہوں۔ یہ سن کر ابو موسیٰ بہت خفا ہوئے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ یہ سن کر مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام نے مسکرا کر اپنے طرفداروں سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ دشمن فریب دینے کی فکر میں ہے، کیونکہ حضرت علی نے قرآن کو نیزوں پر دیکھ کر بھی اپنے لشکر سے کہا تھا کہ تم تیر چلاؤ۔ قرآن کو نیزوں پر اٹھانا ان کا ایک پینترا ہے، مگر لوگ نہ مانیں۔ جنگ صفین میں ہوئے مکارانہ فیصلے کو حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے طرفداروں نے مسترد کر دیا اور دوبارہ اعلیٰ پیمانے پر فوج کشی کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی اس کی نوبت نہ آئی تھی کہ خوارج کی بغاوت کی اطلاع ملی۔ خوارج وہ قوم ہے جو جنگ صفین میں ہوئے غلط معاہدے کے بعد حضرت علی کی فوج سے خفیہ طور پر نکل کر ابن وہب کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اب حضرت علی علیہ السلام کو امیر المؤمنین نہیں مانتے تھے۔ انہیں کوفہ سے نکل جانے پر خوارج کہا گیا۔ چنانچہ حضرت علی کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ یعنی خوارج بغداد سے 4 فرسخ کے فاصلے پر بمقام نہروان بتاریخ 10 شوال 37 ہجری کو جا پہنچے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو ستا رہے ہیں۔ حضرت علی نے مجبوراً ان پر چڑھائی کی۔ خوارج کی تعداد 12,000 تھی۔ جب جنگ نہروان حضرت علی اور خوارج کے درمیان ہوئی تو 12,000 میں سے کچھ کوفہ اور مدائن چلے گئے اور کچھ نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، مگر جو خوارج بچے وہ جنگ کرتے رہے۔ بالآخر صرف 9 خوارجی بچے، باقی سب مارے گئے۔ جنگ نہروان میں مشہور منافق خارجی ذوالشدیہ بھی مارا گیا، جس کا اصل نام موزج تھا، مگر یہ قوم آج بھی موجود ہے جو حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانتے۔ المصنف ابن ابی شعبہ حدیث نمبر 7123 اور 39035 میں ہے کہ مولا علی نے جنگ صفین کے بعد فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ صفین میں میرے مخالفوں کو بروز محشر اللہ معاف کر دے، لیکن میرے اور معاویہ کے درمیان
فیصلہ اللہ کرے گا۔ یعنی حضرت علی نے معاویہ کو کبھی بھی معاف نہیں کیا۔ باقی جنگ صفین اور نہروان کی تاریخ جو کتب میں موجود ہے وہ کتب یہ ہیں: عاصم کوفی، روضہ الصفا، تاریخ اسلام، تاریخ طبری، تاریخ خلفاء وغیرہ۔